ہے کہ ہم دلوں کو جوڑتے نہیں ہیں، تسبیحاں جو چلاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں حضرت شیخ سلیمان الدورانی جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس فقہا جمع فقہا جانتے ہیں نا، فقہا علماء سے بھی اگلا درجہ ہے فقہا کا۔ فقہا آئے، انہوں نے کہا، بات ہوئی کہ یہ جو نمازی بے حیا ہے، بے حیا نمازی، نماز قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ جو نمازی ہیں یہ بے حیائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کی نماز نے ان کو بے حیائی سے نہیں روکا۔ یہ بے حیائی کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ چغلیاں کرنا بے حیائی ہے نا، اللہ کے سامنے کوئی گناہ کرنا، ایک بندہ چھپ کر کرے، تو جب اللہ سامنے ہے تو پھر کوئی گناہ کرے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بچہ کھڑا ہو کے گندی حرکت کر دے تو بے حیائی ہوگا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، مسجد کا ماحول ہے اور یہاں بے حیائی کرتا ہے۔ بے حیائی کا معنی ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا، بے حیائی کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ کی نافرمانی کرنا۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں قرآن پڑھا؟ یہ جو نمازی ہیں ان کی نماز ان کو بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ ان کا قرآن پڑھو، ان الانسان خلق ہلوا، انسان کو اللہ کہتا ہم نے جھگڑالو پیدا کیا، جھگڑالو، خلق ہلوا۔ اب وہ بات بتانا جس کی وجہ سے ہماری نماز کا ہم پر کوئی اثر نہیں، وہ ذرا سنے آئے تھے کیا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ یہ دو باتیں اگر ختم ہو جائیں نمازیوں میں تو ان کی نماز میں بے حیائی سے بھی روکے اور جنت میں بھی لے جائے۔ کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی درد پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، سارا پنڈ سر تے چک لیتا ہے، پتہ چلے میری لات ٹوٹ گئی۔ انہیں کہا 35 سال تیری لات صحیح سی، تو دسے کہ مجھے پتہ چلے میری دو لتاں صحیح نہیں۔ اللہ نے شکر ہے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، فوراً جزا فضا شروع کر، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، میرا تو پیدا ہی حال ہو گیا۔ یہ بات ہے جو نمازی کو نماز فائدہ نہیں دیتی، ایمان والے کو ایمان فائدہ نہیں دیتا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی، اور ذکر کرنے والے کو ذکر فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اسے چاہیے کہ جب میٹھی میٹھی کھاتا ہے تو پھر تو خوش ہوتا ہے، جب کڑوی کھائے تو پھر بھی چپ رہے۔ وہ کیا نام اس کا، محمود کا غلام تھا، ایاز، سعدی شرازی نے لکھا ہے، گلستان پڑھتے ہیں، کیا پڑھے گا۔ بادشاہ خربوزہ آیا، اس نے کہا ایاز تو روز مجھے کاٹ کے دیتا، آج لا میں تجھے کاٹ کے کھلاتا۔ سبحان اللہ۔ اس نے خربوزہ کاٹا، چھیلا اور ایاز کو دیا، اس نے کھایا اور بڑے مزے سے کھا گیا، دوسرا تیسرا چوتھا۔ بادشاہ مجھے کیسا ٹیسٹ ہے، میٹھا ہے؟ کیونکہ ہر خربوزے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا بڑا مزہ آیا، واہ کیا بات۔ بادشاہ کے دل میں ہے کہ جتنی یہ مزہ لے کر کھانا لگتا کافی میٹھا ہے۔ اس نے ایک جو ڈلی تھی اس کا ایک پیس اپنے منہ میں رکھا تو زہر کوڑی، زہر الٹی آ گئی اس کو۔ اس نے کہا ظالم اتنی کڑوی خربوزہ کھاتا جا رہا ہے، بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ تیرے ہاتھ سے ہمیشہ مٹھائی کھایا، آج کڑوا مل گیا تو آج کیسے کہتا کہ نہیں؟ اس لیے تو نے کڑوا کھلایا تو کیا ہوا، میٹھے تو کھلائے تو کھا لیے تو واہ واہ کی، کڑوا کھا کے بھی صبر کرتا، یہی حق تھا کہ میں تیرا غلام ہوں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب شر پہنچتا ہے تو رولا پاتا ہے، شور کرتا ہے، روتا ہے، چیخے مارتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر پہنچتی ہے، یہ بڑی بات کہنے لگا ہوں، قرآن ہے، بڑی بات کہنے لگا ہوں، توجہ سے۔
اور یہ آج کے درس قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا مغز ہے. فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوًّا، جب انہیں مال دیتا ہوں تو پھر گن گن کے رکھتا ہے، پھر روپیہ نہیں خرچ کرتا. ضرورت مند آتا نہیں دیتا، کہتا میرے کو تو اپنے نہیں ہے تو میں کی کرا، حالانکہ اس کے سیف بھری ہے، اکاؤنٹ بھرا ہے، مال موجود ہے. ضرورت مند آتا ہے تو نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے جب وہ نہیں دیتا میری رحمت کو جوش آتا ہے، غضب آتا ہے کہ اس کو سب کچھ چھین لیا جائے تاکہ یہ تو اس لائق ہی نہیں کہ اس کو دیا جائے. کیا ٹوٹے ہوئے دل والے کا دل جوڑ دے، بغیر حساب کے جنت میں جائے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اب سنیے وہ جو جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا والا مقام آ گیا. جو قرآن ہے سورہ نجم ہے کہ موسیٰ نے جلوہ دیکھا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھا، وہ بھی ریفلیکٹ ہو کر دیکھا، اس کا عکس دیکھا. اللہ کہتا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محبوب نے جو آنکھ سے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں. سبحان اللہ. عام طور پر سب سے پہلا اثر جو نظر سے دیکھتا تو دل پر ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ نظریں نیچی رکھو. جتنے عاشق پھنستے رہنا نظر نہ نہیں پھنستے. دل گرفتار ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے کہ نظر نیچی رکھے گی تیرا دل پاک رہے گا. قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب مومنوں سے کہو نظریں نیچی رکھو. قل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، ان مومن عورتوں سے کہو کہ نظریں نیچی رکھیں، کیونکہ جب بندہ پھنستا ہے نظروں سے ہی پھنستا ہے. ما کذب الفؤاد وما رأى، کہ جو آنکھ نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے نہیں جھٹلایا. اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. تو یہاں تو دل آنکھ کا حال کیا تھا، وہاں تو موسیٰ ہی بے خود ہو گیا. یہاں تو عین ذات ہے، وہاں تو جلوہ تھا، یہاں عین ذات ہے. کہا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چبکی نہیں. ما زاغ البصر، آنکھ جھپکی بھی نہیں. وما طغى، اور آنکھ حد سے بھی نہیں بڑی. ہوتا ہے نا بندہ تھوڑا ایسے ہل جاتا ہے، کہا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ 4 مرتبہ شق صدر کیا محبوب کا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ سینہ چیرا ہے، 4 مرتبہ دل میں وہ نور بھرا ہے، وہ طاقت بھری ہے، وہ صلاحیت پیدا کی ہے تاکہ وہاں بیٹھ کے دل جگمگائے، آنکھ نہ جبکہ ماں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. فرمایا یہ تھا اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی. اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ کی ذات خود ہے. اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ کی ذات خود ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اور کوئی غیب تجھ سے کیسے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں. کہ جب اللہ کو ہی تم نے دیکھ لیا تو اور کیا غیب تجھ سے پوشیدہ رہ جائے گا. اور آخری آیت تو اس سے بھی مزیدار ہے. اللہ اکبر. افتمارون ولا ما یرا، جو اس نے دیکھا تم اس پر جھگڑا کر رہے ہو. کوئی کہتا دیکھا، کوئی کہتا نہیں دیکھا، اس سے جھگڑا کر رہے ہو. فرمایا یہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ نے اپنے حبیب کو نجم کہا. میں قسم و ستارے کی جو اوپر گیا بھی پھر واپس بھی آیا. ہوا کا معنی ہے کہ چیز کا اوپر جانا پھر اوپر جا کے واپس نیچے بھی آنا. اور کہتے ہیں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا سنا آپ نے کہ نہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی جنت میں ہے. کہاں ہے اس وقت وہ؟ جنت میں ہے.
انہوں نے کہا، عرض کیا یا اللہ، اسرائیل آئے ان کے پاس، ان کی روح بھی نکالی، بڑا سارا بڑی تفصیل پہ بچے نے مجھے ٹائم دکھایا کہ ٹائم بڑا ہو گیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا جبریل سے کہ جبریل میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل سے کہا، اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی تو ان کو لے کے تو جنت میں چلے گئے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جا کے جنت میں نا، جنت میں جو اگر پہلا درخت ہے اس کے نیچے اپنی جوتی اتار دی، اپنی جوتی ساری جنت کی سیر کی، ساری جنت کی سیر کی۔ اسرائیل نے کہا سرکار ٹائم ہو گیا اب چلیے، اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ اس نے کہا اسرائیل میری تو جوتی اندر آئے گی، تو ایسے کھلو تو میں جوتی لے آؤں۔ اندر گئے، انہوں نے کہا جوتی تو میرا بہانا سی تو میں نہیں باہر نکلنا۔ اس نے کہا سرکار جنت میں مر کے آنا، کہا تو نے میری روح نکالی نہیں تھی، ان کی روح بھی اس سے پہلے نکل چکی تھی۔ اس نے کہا یا اللہ پاک تیرا بندہ لے کے آیا، وہ تو اندر جا کے پکا ہو گیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے کو میری جنت آئی پسند، اس کی مرضی اسے جنت میں رکھ۔ اب یہ میں سب سے بڑی بات کہنے لگا ہوں، ایک ہے جنت پسند آئی تو جنت میں رہ گئے، وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، جب میرے آقا اللہ کا جلوہ دیکھ رہے تھے، اگر اللہ سے خواہش کرتے میرے مالک میرے سامنے تو رہے اور تیرے سامنے میں رہوں اور یہی جلوہ عمر پر رہے، تو وہاں حضور رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے۔ یہ حضور کا کرم ہے، حضور ہم پہ واپس تشریف واپس آ گئے۔ اور دعا کرو، آج بڑی خوبصورت گفتگو ہو گئی ہے، دعا